اس میں ہم نے جو قرآن حکیم نماز تراویح میں سنا ہے، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ مکمل اور کچھ حصہ سورہ یونس کا، یہ سورہ توبہ پر سورتوں کا پہلا سیٹ مکمل ہوتا ہے قرآن حکیم کا۔ قرآن حکیم کی جتنی صورتیں ہیں 114 صورتیں، ان میں سے یہ پہلی 7 صورتیں، ان کا نام علمی اصطلاح میں السبع الطوال ہے، 7 لمبی صورتیں۔ تو اب یہ الطوال، المطول یا الطوال یا السبع الطوال، مختلف احادیث میں ان کے نام آئے ہیں۔ یہ جو 7 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور پھر اس کے بعد یہ سورہ توبہ اور انفال اور توبہ۔ یہ جو 7 صورتیں ہیں، السبع الطوال میں سے سورۃ الاعراف کا قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ ہر سورت ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اس کے اندر کائناتی اور انسانی تاریخ کو، مذاہب اور رہنمائی کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے منضبط کر دیا ہے تاکہ علمی طور پر انسانی زندگی کو سمجھا جائے، اس کے مراحل کو سمجھا جائے تو یہ آسان ہو جائے اور ان کے اندر عقل پیدا ہو جائے، غلط اور صحیح کے معیارات قائم ہو جائیں۔ اب جن انسانوں کو یہ باتیں سمجھا دی گئیں، اب وہ سمجھ کر علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اپنی غلطی پر ڈٹے ہوئے، ظلم پر ڈٹے ہوئے، وہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے پھر سورہ انفال اور سورہ توبہ میں انقلاب اور چیلنج، ان کے لیے پھر اگلا مرحلہ ہے کہ ان کو وہ علم کی، عقل کی، تاریخ کی کسی حیثیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر ہے۔ لہذا ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نیا دور لانے کا حکم دیا، ان کے خلاف انقلاب پیدا کیا جائے، ان کو چیلنج کیا گیا کہ ان کو انسانیت کے راہ سے ہٹایا جائے۔ اب یہ کانٹے بن گئے، اب یہ ایک مستقل جمود کا شکار طبقہ ہے جو مر گیا۔ اب جو مر جاتا ہے اسے پھر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی موت مر گئے، ان کا دماغ، ان کی عقل، ان کی صلاحیتیں انسانی اعتبار سے اب یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو گئے، کینسر بن گئے۔ اس لیے ان کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ تو قرآن حکیم نے ان 2 صورتوں کے اندر اسلام کی سیاست کے، عدل و انصاف کے قیام کے، میدان جنگ میں اتر کر کامیابیاں حاصل کرنے کے، دشمن قوت کو شکست دینے کے 15-16 کے قریب اصول، بنیادی اصول بیان فرمائے۔ پھر ان کی نیچے تشکیلات، ان کے نیچے ضمنی اور جزوی قوانین ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے اندر میدان جنگ کے کیا قوانین ہوں گے، میدان جنگ میں اترنے والے مجاہدین، لڑنے والے لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی، اسی طریقے سے جو مال آئے گا اس مال کی کیا حیثیت ہوگی، جو قیدی جنگ میں قیدی بن کر آئیں گے دشمن کے لوگ، ان کی کیا حیثیت ہوگی، اس جنگ میں اترنے والے لوگ، میدان میں اترنے والے لوگ، ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ قرآن ایمان والوں کو، اس سچی جماعت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے کئی پارٹ، کئی حصے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، ان کے صفات سے، ان کے پریکٹیکل کاموں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو تعارف کروایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اب قرآن کے علم پر ایک ایسی سچی جماعت کا پایا جانا، موجود ہونا، اس کو تربیت دینا، اس کو کمال پیدا کرنا، ایسی جماعت کھڑی کرنا، یہ ایک مستقل ذمہ داری، یہ ایک مستقل فرض ہے۔
تاکہ دشمن کے اوپر ایک مستقل قرآن کے علم کی حامل جماعت وہ اپنا کردار ادا کر کے انسانوں کے جتنے دشمن ہیں ان کو شکست دے سکے، اس میں اتنی طاقت ہو، علمی طاقت بھی ہو، تنظیمی طاقت بھی ہو، سیاسی طاقت بھی ہو، فوجی طاقت بھی ہو، اور ان کے اندر اخلاقی قوت بھی ہو، ہر قسم کی قوتوں سے انہیں مسلح کیا جائے، آراستہ کیا جائے، اور ان کو زندگی کے میدانوں میں اتارا جائے، اور وہ ہر میدان میں اپنے فتح کے پھریرے، اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب سورۃ الانفال میں چونکہ اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، پھر اسی طرح اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا بھی کچھ تذکرہ کیا، اور پھر غزوہ حنین کا تذکرہ کیا، پھر فتح مکہ کا تذکرہ کیا، پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا۔ ان کئی غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے کئی غزوات کا تذکرہ کیا۔ ان غزوات میں مسلمان جماعت مہاجرین اور انصار پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے مقابلے میں آنے والے لوگ پہلے درجے میں عرب کے اندر جن سے مقابلہ ہے وہ رسول اللہ کا اپنا خاندان ہے، قریش کا خاندان، جنہوں نے عرب قوتوں کو ساتھ ملا کر اپنی حکومت اور طاقت پیدا کی ہوئی ہے، اور اس طاقت کو وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ بیت اللہ پر قبضہ ہے تو بیت اللہ کو غلط استعمال کرتے ہیں، مسجد حرام کو وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں، اپنی اس شہرت کو ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کے یہ بیت اللہ الحرام، اس میں جو قریش کا حکومتی طور پر، انتظامی طور پر جو ان کا کردار ہے، اس کی حیثیت بھی بیان کی ہے اس سورت کریمہ کے اندر۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو زندگی کی کئی جہتیں یہاں سمجھائی گئی ہیں۔ اب پہلی بات، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال غنیمت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ اب دشمن میدان میں جو مال چھوڑ کے جائے گا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، تو جو مال غنیمت آئے گا تو یہ مال غنیمت اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنا ہے، یہ کس کو دیا جائے، یہ کس کا حصہ بنتا ہے، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول اور اس کے ضابطے طے کر دیے۔ اور درمیان میں مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے کہہ کر ایمان والوں کو میدان جنگ کی اصول اور ضابطے سمجھائے۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا کسی دوسری پارٹی سے ٹکراؤ ہو تو تم وہاں ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اور میں اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو دشمن کے لیے میدان مت چھوڑو، پیٹھ پھیر کر بھاگو مت۔ پیٹھ پھیر کر بھاگنا بزدل لوگوں کا کام ہے، میدان خالی چھوڑنا دشمن کے لیے بزدلوں کا کام ہے، اور میں یہ بزدلی مت کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور اللہ کے رسول کے طے کردہ پالیسیاں، اصول اور ضابطے، ان کو تم نے عمل میں لانا ہے، ان سے سر منہ تجاوز نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول کسی بڑے کام کے لیے تمہیں بلائے فوراً لبیک کہو، میدان میں اترو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تم اگر اللہ سے ڈر کر، پرہیزگاری اختیار کر کے، تقوی قائم کر کے انصاف کے لیے میدان میں اترو، اللہ تعالیٰ تمہیں صفت فرقان عطا فرمائے گا، تم حق اور باطل میں فرق کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تم دشمن کے مقابلے میں اترو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا دھیان کرو، کسی اور چیز کا دھیان نہ کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں جھگڑا کرو گے فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا روح اتر جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لہذا ایسا کام مت کرو۔ اب قرآن حکیم نے یہاں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کی تیاری ہر وقت کرو۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا تم تیاری کرو، ہر قسم کی قوت اور طاقت اکٹھی کرو. اب ذہنی قوت، نظریاتی قوت، تنظیمی قوت، سیاسی قوت، دفاعی قوت، معاشی قوت، یہ ساری قوتیں حاصل کرو، تمہارے پاس ہونی چاہیے. اب قرآن نے من قوت کا لفظ عام رکھا ہے، ہر قسم کی قوت تمہارے پاس ہونی چاہیے. اور خاص طور پر اس دور میں جو بڑی قوت ہوتی تھی من رباط الخیل، گھوڑے تیار کرنا، گھوڑے کو سجانا، گھوڑے کو تیار کرنا، اس کو ٹریننگ دینا، اس کی سیاست کرنا. اب گھوڑے نے آدھی جنگ لڑنی ہوتی ہے، آدھی جنگ اس کے اوپر سوار نے لڑنی ہوتی ہے، اس لیے گھوڑوں کو میدان جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم گھوڑوں کو بھی تیار کرو، گھوڑے باندھو، گھوڑوں کی خدمت کرو، اور گھوڑوں کے ساتھ تم اپنی طاقت اور قوت خرچ کر کے ان کو ٹریننگ دے دو. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا الجہاد ماض الى یوم القیامہ والخیل معقول فی نواسیها الخیر والنیل الى یوم القیامہ. فرمایا یہ جہاد، سیاسی جدوجہد، اسلام کو سیاسی طور پر غالب کرنا، معاشی طور پر غالب کرنا، اس کو دنیا میں قانونی طور پر نافذ کرنا، یہ قیامت تک مسلمانوں کے ذمہ رہے گا. الجہاد ماض الى یوم، ہم نے جہاد کا نام الٹا رکھا ہوا ہے، ہم نے لڑائی مار کٹائی کا نام جہاد رکھا ہوا ہے، ہم نے بم تلاش کرنے کا نام جہاد رکھا ہوا ہے. جہاد اس کا نام تو نہیں ہے. جہاد تو ایک مقدس جنگ ہے کہ جو دنیا میں حق کی فتح کے لیے لڑی جاتی ہے، اسلام کے عادلانہ قوانین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں. ہم نے جہاد اپنی مرضی کا نام رکھا ہوا ہے. جہاد کا نتیجہ، جہاد کس کا نتیجہ ہے؟ یہ جہاد اس کا نتیجہ آتا ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا قانون بلند ہو. جس جہاد کے نتیجے میں ایک خاص طبقے کو پیسے ملے، ایک خاص طبقے کو دنیا کے بڑے بڑے مہنگے شہروں میں ان کے محلات پیدا ہوں، تو اب یہ جہاد اسلام کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس جہاد کے نتیجے میں سان فرانسسکو میں، جس جہاد کے نتیجے میں لندن اور پیرس کے اندر، اسلام آباد اور بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے محلات مختلف پارٹیوں کے سربراہوں کے کھڑے ہو جائیں، وہ اسلام کا جہاد کہاں سے ہو گیا؟ اسلام کے جہاد پر تو اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. صحابہ کرام نے اپنی قربانی دی، ابو بکر صدیق نے اپنا مال خرچ کیا، عمر بن الخطاب نے اپنا مال خرچ کیا، حضرت عثمان نے اپنا مال خرچ کیا، سب صحابہ نے اپنا مال خرچ کیا. اب یہ عجیب جہاد ہے، اس جہاد کے نتیجے میں جہاد ہوا نہیں اور پہلے بلڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں، پجیرو آ گئی ہیں، سب کے پاس پیسے آ گئے. تو قرآن حکیم نے سمجھایا کہ اب دنیا میں اس دین کو تم نے غالب کرنا ہے، لہذا امر رباط الخیل، گھوڑے تیار کرو. الخیل معقول فی نواسی الخیل والنیل الی یوم القیامہ. فرمایا یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اور گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے خیر کو اور مال غنیمت کو جوڑ دیا ہے. اب رسول اللہ نے، امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب کے اندر، اس سے معلوم ہوتا ہے ہر دور کی قوت اور طاقت تیار کرنا کیوں ضروری ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، دشمنوں کو یرکاؤ. آج مسلمانوں کا حال یہ خود ڈرے ہوئے ہیں، دشمن کو ڈرانے کے بجائے خود ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی دوسروں سے ڈرا ہوا ہے، ان کو طاقتور سمجھتا ہے، اپنے کو کمزور سمجھتا ہے. قرآن کہتا ہے ایسی طاقت پیدا کرو کہ دشمن پر تمہارا رعب، دشمن کا رعب تمہارے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تم کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ مسلمان ڈرا ہوا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی ایک صفت یہ تھی، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب پیدا کر دیا. میرا دشمن مجھ سے ڈرتا ہے، میرا دشمن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مجھ سے ڈرتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کسی سے نہیں ڈرتے. آج مسلمان عجیب حال ہے، ان کے اوپر رعب تاری ہے، خوف تاری ہے ہر ایک کے اوپر. اس لیے وہ دنیا میں کوئی کردار ادا کرنے سے قاصر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مسئلہ جنگی قیدیوں کا آیا. بدر کے میدان میں 70 قیدی گرفتار ہوئے. اب بدر کے میدان میں گرفتار ہو کر آئے، مشورہ ہوا کیا کیا جائے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ دے کر.
اللہ کو یہ رائے پسند نہیں آئی، لیکن مسلمانوں نے جو رائے قائم کر لی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو تمہارے لیے کوئی اور فیصلہ ہوتا پھر ہماری طرف سے، لیکن یہ طے تھا اس لیے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کو فیصلہ یہ پسند نہیں تھا کہ قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے اب مسلمانوں نے طے کیا کہ جو قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن چھوڑیں کیسے؟ کہ فدیہ دیں۔ مسلمانوں کی اس کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان جو قیدی ہے جن کے پاس پیسے نہیں جان چھڑانے کے، تو وہ اپنے پیسے دے کر جان نہیں چھڑا سکتے، تو وہ مدینہ کے 10 بچوں کو ہر مشرک، کیونکہ بڑے بڑے سردار تھے، عام لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، سردار اور ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو رسول اللہ نے مسلمان جماعت نے فیصلہ کیا کہ یہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، پھر ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اب دشمن سے ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے نسل کے لیے فائدہ لینا ہے۔ کیا فائدہ لینا ہے؟ پالیسی ہماری ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں پالیسی بھی دوسروں کی، بچے اپنے، پالیسیاں دوسروں کی۔ اب قرآن کہتا ہے بدر کے میدان سے مسلمان واپس آ رہے ہیں، اپنی ترقی کے لیے، اپنی علمی ترقی کے لیے دشمن سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے، اس کی پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہماری پالیسی کے تحت ہم دشمن سے کوئی تعلیم حاصل کریں گے، ٹیکنالوجی حاصل کریں گے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے کوئی چیز حاصل کریں گے، تو اپنے مفادات کے اصول طے کر کے کہ ہمارے مفاد پر، ہماری آزادی پر، ہمارے نسلوں پر، ہمارے بچوں پر زد نہیں پڑے گی۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی قوتوں سے آپ نے معاہدہ کر لیا، صلح حدیبیہ ہوئی مکہ والوں سے، پھر عرب کی باقی قوتوں سے معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ معاہدہ عرب کے ان لوگوں نے خود ہی توڑ ڈالا، مکہ کے سرداروں نے صلح حدیبیہ کو معاہدہ توڑ دیا، جس کے نتیجے میں فتح مکہ رونما ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد اب یہ اعلان کر دے آئندہ کے بعد براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے۔ اب جو اسلام کے قانون کو نہیں مانتا، جو دنیا میں عدل کے قانون کو نہیں مانتا، اسلام کی عادلانہ اصولوں کو نہیں مانتا، اب ہم اللہ کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں۔ اب اللہ کی برات آ گئی، اللہ کے دشمن، لہذا ان کے ساتھ اب کوئی وعدہ نہیں۔ اور فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، یہ حج اکبر کے دن اعلان کر دیں، حج کے دن میں اعلان کر دیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے۔ فرمائے سیحوا فی الارض اربعۃ اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، 4 مہینے کی مہلت دے دیں ان کو، 4 مہینے کی مہلت ہے، پچھلے جتنے تم سے کوئی وعدے ہوئے سارے وعدے ختم۔ یہ فتح مکہ پر اور حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا کہ اب ہم دب کر، کسی سے دب کر کوئی معاہدہ نہیں۔ پہلے ہم نے معاہدہ کیا تھا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے دین کی دعوت کے تناظر میں، لیکن اب تم اپنی جٹائی پر، اپنی شیطانیت پر قائم رہو، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں دنیا میں جتنے ظلم پر قائم رہنے والے، انسانوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والے، کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے انسانوں کو تباہ کرنے والے جتنی طاقتیں تھیں، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام تک تو ایک دور رہا، نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک ایک دور، نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کا جو دور تھا، جب اللہ کے نبی ان کو حق بات پہنچاتے اور وہ نہیں مانتے تھے، تو پھر چونکہ مسلمان کمزور تھے، تھوڑی تعداد میں ہوتے تھے، اس لیے دشمن زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی عذاب سے تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ کی طرف سے آفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے اور ان کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح قوم نوح پر پانی کا عذاب آیا، قوم عاد پر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، قوم سمود پر فرشتے نے چیخ ماری اور زلزلہ آیا، وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں مر گئے۔ لیکن ایک اصول تھا، فرمایا اب عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا اور مسلمان وہاں سے نکل جائیں گے، وہاں رہیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، عذاب کو بھی نہیں دیکھیں گے، وہاں سے نکل جائیں گے دور۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور سے نئی تبدیلی آئی
کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی متکبروں پر، ظالموں پر، فرعونوں پر، لیکن یہاں مسلمان کھڑے ہو کر دیکھیں گا فرعون غرق ہو رہا ہے، سارے بنی اسرائیل بحر ملزم کے کنارے کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں، فرعون کو ڈبکیاں لگ رہی ہیں۔ اور اسی طرح قارون پہلے ڈوب گیا، سارے اس کی فوج کے جرنیل، اس کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سردار، فرعونی نظام کے ستون یہ سمندر کے اندر غرق ہو رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اگلا دور آیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کا یہی اصول تھا کہ عذاب آتا تھا اور امت کو حکم تک تو کھڑے ہو کر تماشا کرو ان کا، اب دیکھو یہ کل کیا کرتے تھے، آج کیا ہو رہے ہیں۔ اب آخری پیغمبر آ گئے، اب قیامت تک کا اصول ہے، اب دنیا میں مظلوموں میں کیسے جنگ لڑنی ہے، قرآن کا غلبہ کیسے ہوگا، اس کے نظام کا غلبہ کیسے ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری اصول امام الانبیاء پر بھیج دیا، فرمایا اب اللہ کی مدد آئے گی اور سچی جماعت ایمان والوں کے اوپر آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا ان پر، اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا انہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ فرمایا اب تم ان دشمنوں کا مقابلہ کرو، ان سے لڑو۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ ویخزیہم، انہیں رسوا کرے گا۔ وینصرکم علیہم، اور تمہیں ان کے خلاف مدد دے گا۔ ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ہوگا جب فتح حق کو ملے گی، غلبہ دین کا ہوگا، قانون قرآن کا ہوگا، انصاف کا نظام ترازو قرآن کے اصولوں پر ہوگا، ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا، کوئی ظالم کسی مظلوم سے اس کا حق نہیں چھین سکے گا، تو مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہوگا کہ اب ہمارے دین کا غلبہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے اصل جماعت، دنیا میں حق اور انصاف کا نظام قائم کرنے والی، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اب مکہ کے سردار بیت اللہ کے مجاور ہیں، کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کا کھانا کھلاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ظلم کرتے ہیں، یتیم کا مال کھاتے ہیں، غلاموں کو تنگ کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیت اللہ کے حقدار نہیں ہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اصل بیت اللہ میں کام کرنے والی جماعت کون سی ہے؟ انما یامر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے اصل لوگ کون ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور سب سے بڑی صفت ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو اس پر، یہ مسجد کی جماعت ہے۔ اب یہ تو ایمان لانے کے، ایمان لائے گئے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ مکہ کے سردار، قریش کے بڑے بڑے لیڈر، اب یہ بیت اللہ کے کیسے مجاور بن سکتے ہیں؟ ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، اس لیے دین کو نقصان پہنچانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھو مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح حاصل ہوئی، احد میں بھی فتح ہوئی، بدر میں بھی فتح ہوئی، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی فتح ہوئی، اور پھر اللہ نے امتحان لیا حنین کے موقع پر، غزوہ حنین میں۔ اب مسلمانوں نے اپنی تعداد اور اپنی کثرت کی بنیاد پر فتح کا معیار قائم کر لیا کہ پہلے ہم 313 تھے تو کامیاب ہو گئے، آج ہم 12,000 ہیں اور دشمن 4,000 ہے، ہمیں کیوں شکست ہوگی؟ تعداد زیادہ ہے۔ تو اللہ نے بتایا تعداد کی بنیاد پر تمہیں فتح نہیں ہوتی، تمہیں تو حق کی بنیاد پر فتح ہوتی ہے۔ اب یہ 12,000 کا لشکر، یہ 4,000 سے وہ وہاں سے پیٹ پھیر کر لوگ، بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ غزوہ حنین کے اندر اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ نے ہر میدان میں تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی مدد کی ہے۔ لیکن اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا، ہم تو آج زیادہ ہیں۔ یہ تنظیمی قوت ہونی، نظریاتی قوت ہونی چاہیے، اللہ کی مدد کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم حق کے لیے لڑنے والے ہیں، تھوڑے ہوں گے تو پھر بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے فرمایا الیہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟
مٹی ایک مٹھی مٹی کو اٹھائی اور دشمنوں پر پھینک دی اور سب لوگ واپس آنا شروع ہو گئے اور دوبارہ دشمن پر پھر حملہ آور ہوئے، فتح حاصل کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا، دیکھو اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے نظاموں پر غالب کر دے۔ اب اس کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ کون ہوں گے؟ ایک تو سرمایہ پرست، مال کے پجاری لوگ، دوسرا جھوٹے علماء، دنیا پرست پیر۔ سچے علماء وہ تو سروں کے تاج ہیں، سچے پیر وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں۔ جو علماء سو ہیں، پیران سو ہیں، دنیا پرست ہیں، فرمایا یہ قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان، بہت سارے مولوی اور پیر، بہت سارے پڑھے لکھے سمجھدار لیڈر لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال حق کھاتے اور اللہ کے راہ سے روکتے۔ فرمایا یہ دین کے راہ میں حائل ہوں گے، ان کو شکست دینی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تبوک کے میدان میں جا رہے ہیں۔ منافقین کا حال قرآن بیان کرتا ہے۔ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں، گرمی کے سخت موسم میں، کیسر روم کے اس کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ منافقین پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ، نبی سے پیچھے رہ جانے والے لوگ، یہ مسلمانوں کے لیے نمائندہ نہیں ہے، یہ تمہاری جماعت کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا ان پر اعتماد مت کرنا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ۔ اب یہ اللہ کے رسول مدینہ سے نکل کر باہر جا رہے ہیں اور مدینہ میں اس وقت رہنے والے منافق یہ خوش ہو رہے ہیں، یہ تو مارے جائیں گے، یہ کیسے روم کے مقابلے میں جا رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور یہ شکست کھا کر مارے جائیں گے۔ اب یہ ان کا خیال تھا اور خواب خیال تھا، بلی کے خواب چھچڑے، اور وہی ہوا۔ اللہ نے اپنے رسول کو فتح دی، اللہ کے پیغمبر غزوہ تبوک سے فاتح واپس لوٹ کر آئے، اور منافقین جو مسلمانوں کی اندر کی قوت کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور مسجد کے عنوان سے انہوں نے مسجد بنائی، قرآن نے ان کی مسجد کو مسجد زرار قرار دیا۔ یہ مسجد زرار ہے جو منافقین نے مسجد نبوی کے مقابلے میں بنائی ہے۔ فرمایا ان کی مسجد کو رسول اللہ نے غزوہ تبوک سے جاتے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 رکعت پڑھیں ہماری مسجد میں، جو کمزور غریب اور جو لوگ بوڑھے بیمار مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے وہ یہاں نماز پڑھیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسجد نہیں بنائی تھی انہوں نے، یہ اڈا بنایا تھا دشمن کا اڈا، وہاں دشمن کے لوگوں کو ٹھہرائیں گے، مسجد نبوی سے لوگوں کو روکیں گے، رسول اللہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس لیے قرآن نے 4 مقاصد بیان کیے مسجد زرار کے، کہ منافقین نے دشمن قوت کے ساتھ مل کر مدینہ کے اس مرکز کو توڑنے کے لیے یہ مسجد زرار بنائی، اور 4 مقاصد ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا زرارا، نقصان پہنچانا ہے مسجد نبوی کو، وکفرا، کفر پیدا کرنا ہے، لوگوں کو اللہ سے اللہ کے رسول سے ہٹانا ہے، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمان جماعت میں تفریق پیدا کرنی، تقسیم پیدا کرنی ہے، وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا اڈا بنانا ہے، پناہگاہ بنانی ہے۔ یہ 4 مقاصد جس کو قرآن کہتا ہے کہ 4 مقاصد جس کے ہوں گے وہ مسجد زرار ہے۔ دین کے نام پر آج فرقہ واریت پیدا کی جاتی ہے، دین کے نام پر دشمن کی خدمت کی جاتی ہے، دین کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے پہچان پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مسلمانوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی جماعت کے ساتھ رہو، جھوٹے لوگوں کے ساتھ مت رہو، جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہو گے ناکام ہو جاؤ۔ پھر قرآن نے بیان کیا اب مسلمان ان کی کئی قسم کی ڈیوٹیاں، کاروبار کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، کہیں اور کام کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں آباد کرنا ہے، قرآن کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے ایمان والے کسی ایک میدان میں نہ چلے جائیں، کچھ لوگ میدان میں ہوں، کچھ لوگ مسجد نبوی میں ہوں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں ہوں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں تقسیم کریں۔ لیتفقہوا فی الدین، ایک جماعت مسجد نبوی میں ہو، دوسرا اپنے کام پر ہو، وہ واپس آئے، یہ ان کو دین سمجھائیں،
اور وہ واپس چلے جائیں، پھر وہ واپس ان کو دین سمجھائیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگا کر مسجد کو بھی آباد رکھیں، اپنے سارے میدانوں کو آباد رکھ کر دشمن پر قبضہ پائیں۔ قرآن بیان کرتا ہے جب منافقین نئی صورت آتی، کوئی نئی آیت آتی، تو منافقین قرآن کے خلاف ذہن بناتے، لوگوں کو کہتے تھے اذا ما انزلت سورۃ فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا، یہ جو نئی صورت آئی ہے اس کو پڑھ کر تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا ہے، تمہارے علم میں کیا اضافہ ہوا ہے۔ اس کو مطلب یہ تھا کہ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے منافقین کے نگاہ میں، اس لیے نہ وہ خود قرآن سنتے ہیں نہ خود قرآن پڑھتے ہیں، اور جو مسلمان قرآن کے درس میں بیٹھتے تھے ان کو بھی کہتے ہیں تمہیں سن کر کوئی نئی بات پتہ چلی ہے، ایسے بات ٹائم ضائع کر رہے ہو وہاں بیٹھے ہوئے، تمہیں کیا پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو قرآن کی مثال بارش جیسی ہے، بارش سرسبز و شاداب زمین پر جس میں غلہ اناج اگتا ہے، بیج ڈالے جاتے ہیں، وہاں بارش اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اترتی ہے تو وہاں سے غلہ اور اناج اگتا ہے۔ اور نیچے اگر گندگی کا ڈھیر ہو، اس پر اگر بارش آئے تو نیچے سے گندگی اوپر جائے گی، تو اب اس میں بارش کا تو کوئی قصور نہیں، یہ نیچے زمین کا قصور ہے، زمین گندی ہے وہاں سے گند نکلے گا۔ اب قرآن اترتا ہے منافقوں کا گند نکلتا ہے، قرآن اترتا ہے صحابہ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اپنی آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کے اترنے میں کمال ہی کمال ہے، قرآن کے آنے سے انسانوں کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر کسی کو فائدہ نہیں مل رہا تو قرآن کی مثال تو بارش جیسی ہے، اور بارش سے فائدہ وہ زمین اٹھاتی ہے جس زمین کے اندر خوبیاں ہوں، کمال ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری سورت کریمہ کی سورہ توبہ کی آخری آیت میں فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا رب ہے اور وہی بلند و برتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی آدمی کو دنیا میں مشکلات پریشانیاں ہوں، یہ آیت کریمہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح کی نماز کے بعد 7 دفعہ اپنی مشکلات کو ذہن میں رکھ کر پڑھے، اور مغرب یا عصر کی نماز میں نماز پڑھنے کے بعد فوراً بات چیت کیے بغیر کسی سے ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسی مشکلات اس کی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی برکات نصیب فرمائے، رسول اللہ کی اتباع میں ہمیں بھی دین کو غالب کرنے کی، فتح دینے کی، اور اس کے مقابلے میں جتنے نظام ہیں ان کو شکست دے کر انسانوں کو آزادی دلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ